حدیث میں کیا آتا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا there are no days in which righteous deeds are more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than these days. اللہ اکبر. تو صحابہ were surprised. انہوں نے کہا یا رسول اللہ والجہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل یہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال ہیں. اب صحابہ نے جہاد کے بارے میں کیوں پوچھا؟ کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ اکبر، یہ اسلام کی چوٹی ہے. اٹ از یہ اسلام کی سربلندی ہے، اور اتنے فضائل ہیں مجاہد کے لیے کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے. آج اب اگر اس پر بات کرنے لگیں تو ہماری راتیں گزر جائیں. لیکن صحابہ اور سرپرائز کہ جہاد سے بھی زیادہ؟ انہوں نے کہا جی جہاد سے بھی زیادہ. لیکن ایک ایکسیپشن دی کہ جو مجاہد، جو شخص جو اسٹرائیو کرنے والا ہے، وہ اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ جائے اور اپنے تمام مال کو بھی لگا دے اور اپنی جان کو بھی قربان کر دے اور کسی کے ساتھ نہ لوٹے، تو اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کو بہترین اعمال ہیں، پسند ہیں، وہ کون سے ہیں؟ جو ان 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں. عبداللہ بن عباس نے یہ روایت کو نقل کیا. اب ان کا کیا رد عمل تھا، ان کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا ان 10 دنوں کے حوالے سے؟ سلف صالحین فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس 10 دنوں میں بالکل غائب ہو جایا کرتے تھے. یو کی ناٹ فائنڈ عبداللہ ابن عباس ان اسٹریٹس اینڈ مارکیٹ پلیسز. وہ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر لیتے ٹو صلاح، ذکر، عبادات، تحلیل و تکبیر و تحمید اور تمام نیک اعمال کے لیے. ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ نے فرمایا کہ there are no days in which righteous deeds are more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than in these 10 days, so recite a great deal of تحلیل و تکبیر و تحمید. تو کثرت کے ساتھ تم ان دنوں میں کیا کرو؟ تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھو، و تکبیر اللہ اکبر پڑھو، و تحمید الحمدللہ پڑھو، اینڈ آف کورس سبحان اللہ ایز ویل. تو کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کرو. ان دنوں کی امپورٹنس کیوں ہے؟ سم آف دا علماء سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، عرفہ کے دن اسلام کو کمپلیٹ کیا اور مکمل کیا. اور ان 10 دنوں میں اللہ اکبر تمام اسلام کے ارکان اکٹھے ہو جاتے ہیں. التوحید، شہادتین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو شخص پڑھنا چاہے پڑھے، اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. انسان اللہ کی توحید کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، حج کر رہا ہوتا ہے. انسان چاہے تو زکوٰۃ دے سکتا ہے ان مہینوں میں اور روزے رکھ سکتا ہے. تو تمام ارکان اسلام ان 10 دنوں میں اکٹھے کر لیے جاتے ہیں. ناؤ فاسٹنگ 2 days، کون سے 2 ایام ہیں جن کا اگر انسان روزہ رکھے تو 3 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یس یو ہرڈ می رائٹ، 3 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر ہم 2 دن کا روزہ رکھیں. حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے اور اگلے آنے والے سال تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. کچھ علماء نے کہا کہ یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن سٹل تمام گناہ معاف ہونے کی بات ہو رہی ہے. اور یوم عاشورہ جو کہ محرم میں ہے، 10 محرم، جو شخص یوم عاشورہ کو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو